خوشخبری احسن اقبال سنا رہا تھا. جو عقل شعور رکھنے والے انسان ہیں وہ شرم سے ڈوب مریں گے. اعلان کس کا ہوا ہے؟ پلیجز کا. یعنی صرف اعلان ہوا ہے، ملا نہیں ہے. آئی ایم ایف ان کو منہ لگا دیتا تھا تو یہ ٹی وی میں آ کے پاکستانی قوم کو خوشخبری دیتے تھے کہ الحمدللہ جو آئی ایم ایف ہے نا اس نے ہم کو منہ لگا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا. اس میں ایک وہ پیکج لے کے آئے اور یقیناً میں تو کافی متاثر ہوا یار. مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار میں ان کے اوپر کتنی تنقید کرتا تھا. ہر ٹائم بھی پی ٹی ایم کے اوپر تنقید کرنا، اور خاص کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں بیچارے اور جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں وہ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس پیکج کو دیکھیں گے تو وہ تو بالکل شرمندہ ہو جائیں گے. یار ہم تو بلا وجہ ان کو برا کہتے ہیں، بلا وجہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ اتنا زبردست پیکج لے کے آیا. اور یقیناً جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں، جو ہمارے جتنے بھی نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ان لوگوں نے تنقید برداشت کی، حد سے زیادہ گالی برداشت کی، لیکن وہ ڈٹے رہے. سیسا پلائی دیوار کی طرح انہوں نے اپنے مخالفین کا سامنا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے بھائی ہم نے نون لیگ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور آج نون لیگ نے ان کے سر فخر سے بلند کر دیے. جی ہاں، آپ ویڈیو سنیں گے، وہ پیکج سنیں گے تو یقیناً آپ کا دماغ بھی چکرا کر رہ جائے گا کہ یار یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے نون لیگ کا، جو ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. تو ناظرین جو پیکج احسن اقبال لے کے آیا ہے، یقیناً پاکستان میں بے روزگاری ختم ہونے والی ہے، پاکستان کے قرضے بالکل اترنے والے ہیں، اور جتنے بھی بیرون ممالک ہیں وہ سب پاکستان سے قرضے لیں گے. اور یقیناً تحریک لبیک کا جو اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا، دوسرے ممالک کے جتنے بھی وہ پاکستان سے قرضے لینے کے لیے آئیں گے، جب وہ گستاخیاں کریں گے، نبی پاک کی شان میں بے ادبیاں کریں گے، تو پاکستان کے حکمران صرف آواز دیں گے خبردار، تو وہ ایسے کانپنے لگ جائیں گے کہ یار اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، پاکستان ہم کو قرضے بھی نہیں دے گا. تو ایسا پیکج لے کے آیا احسن اقبال. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ وہ کیا پیکج ہے، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں. پر ادا کرتا ہوں قوم کی دعاؤں سے اب تک 10.7 ارب ڈالر کے پلیجز ہمارے پاس آ چکے ہیں. یہ کانفرنس غیر معمولی کامیابی کی حامل ہے، اور جس طریقے سے وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کا مقدمہ لڑا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کافی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. میں یہاں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کچھ دن پہلے جنیوا کانفرنس میں، جنیوا میں احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ 10.7 ارب ڈالر کے جو پلیجز ہیں اس کا اعلان ہوا ہے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پاکستانی قوم کا شکر ادا کیا، شہباز شریف کا شکر ادا کیا، اقوام متحدہ کا شکر ادا کیا. اور وہ خوشی یقین کر پاکستانی قوم کو جو خوشی اس احسن اقبال نے دی ہے، اس پی ڈی ایم حکومت نے دی ہے، آج تک کسی نے نہیں دی ہے. یہ اعلان ہو گیا ہے بھائی. جب اعلان ہو گیا بس یوں. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے. کیوں؟ کہ یہ جتنے بھی قرضے ہیں، جتنی بھی بے روزگاری ہے، جتنے بھی ملک کے حالات ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یقیناً ان لوگوں نے پی ٹی آئی کا جو گند پھیلایا ہوا تھا وہ ان لوگوں نے اب ختم کرنے کا پورا ہی پلان بنا دیا ہے. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ کیا کہتا تھا، وہ بھی سن لو. شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں. کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، ایک ایسا پاکستان جدھر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا. ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب عمران خان حکومت میں نہیں آئے تھے تو وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے ان حکمرانوں سے جو جا کے بھیک مانگتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھیک مانگتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے، میں خودکشی کر لوں گا. لیکن وہ بھی بیچارہ مجبور ہو گیا تھا. کیا کریں؟ پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر
وہ عمران خان کا دل نہیں مان رہا تھا جا کے سعودیہ کے پاؤں پکڑنا، ترکی کے پاؤں پکڑنا، یورپی یونین کے پاؤں پکڑنا، اپنی ماں کا سودا کرنا، اپنی بہن کا سودا کرنا، اپنی غیرت کا سودا کرنا، اپنے ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز کرنا، ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز کرنا. یہ ہمارے لیڈر شہدے بیچارے کیا کریں؟ ہمارے لیے تو کر رہے ہیں نا، ہماری عزت کے لیے، ہمارے روٹی کپڑے مکان کے لیے کر رہے ہیں. تو اس ٹائم عمران خان بھی بڑا خوش ہوا تھا اور اس ٹائم قوم یوتھ کو خوشخبری سنائی تھی کہ اب آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نواز شریف نے قرضے یا پچھلی حکومتوں نے جو قرضے چڑھائے تھے، جب بے روزگاری بڑھائی تھی، وہ الحمدللہ عمران خان اتارے گا. اب بہت سارے ملک اس کی امداد کے لیے آ رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نون لیگ والوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو پی ڈی ایم کو اور ان حکمرانوں کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے. ایسا ہی ڈرامہ چلتا آ رہا ہے. ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری کیا کہتی ہے کہ ہم کیا کریں بھائی. یہ تو پچھلی حکومت نے پورا کارنامہ ہے نا، ان لوگوں نے بربادی کیا ہے. اب ہم جا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں، اور اعلان کس کا ہوا ہے؟ پلیجز کا. یعنی صرف اعلان ہوا ہے، ملا نہیں ہے. ویسے جو پلیجز ہیں وہ 30% یا 25% ملتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. اور عمران خان بھی اپنے دور حکومت میں اگر آئی ایم ایف ان کو منہ لگا دیتا تھا تو یہ ٹی وی میں آ کے پاکستانی قوم کو خوشخبری دیتے تھے کہ الحمدللہ جو آئی ایم ایف ہے نا، اس نے ہم کو منہ لگا دیا ہے، معاہدہ کریں گے، قرضہ دیں گے یا نہیں دیں گے، ہماری بات سن لیا ہے آئی ایم ایف نے. اور ان لوگوں میں پاکستانی قوم کو خوشخبری دیتی تھی. یہی پاکستانی قوم اسی کے لائق ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو ان لوگوں کے اوپر امید رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو صحیح راستے لے جائیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جا کے، قرآن اور سنت کے خلاف جا کے جب یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو لوگ ان کے اوپر یقین کریں گے، ان یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں، یہ جو لبرل لوگ ہیں، جو مفاد پرست ٹولہ ہے، ان کے اوپر اگر پاکستانی قوم امید رکھے گی کہ یہ پاکستان کو ترقی دلوائیں گے، یہ پاکستان میں بے روزگاری کم کریں گے، یہ پاکستان میں مہنگائی کم کریں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ جو خوشخبری احسن اقبال سنا رہا تھا تو یہ گدھوں کو سنا رہا تھا. گدھے اس کے اوپر خوش ہوں گے، پاگل جانور اس کے اوپر خوش ہوں گے. جو عقل شعور رکھنے والے انسان ہیں وہ شرم سے ڈوب مریں گے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، ان کے لیے ہم لڑتے ہیں، ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم رشتہ داریاں خراب کرتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیرونی امداد صرف اعلان ہوتا ہے اور یہ ٹی وی میں کھڑے ہو کے پاکستانی قوم کو خوشخبری سناتے ہیں. تو ناظرین، یہ آواز یقین کا دل سے نکلتی ہے. اور میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ نہ کرے، اللہ کی ذات کو میرے یہ الفاظ پسند نہ ہے. پاکستانی قوم اسی کی لائق ہے کہ یہ ذلیل اور خوار ہو. جب ان کا عقل اور دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا کہ ان فراڈیوں کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، نظریات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، صرف شخصیات کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، صرف کمپٹیشن بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی ہمارا عمران خان ہے، جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ہم نے عمران کو ووٹ دینا ہے. نواز شریف ہے، جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ہم ان کو ووٹ دینا ہے. تو پھر پاکستان کا حشر یہی ہوگا. آپ کے پاس واحد ہی آپشن ہے، واحد ہی پاکستان کا آپشن ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ نہیں ہوتا، پاکستان اسی طرح نیچے جائے گا اور پاکستانی قوم ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے ترسے گی. یہ میری بات سن لو، جب تک یہ پورا نظام چینج نہیں ہوتا ہے، جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوتا، پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ